السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریاست قطر کے آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ عائشہ مجاہد کی زبانی. اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے امریکی وزیر دفاع کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے. شورا کونسل نے کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے قطر کی کوششوں کو ابوظہبی میں ہونے والے ایرنا کے قانون سازوں کے فورم میں نمایاں طور پر پیش کیا ہے. ہالینڈ کے وزیر خارجہ نے اس علاقے میں اور یورپ میں انرجی کی سیکورٹی میں قطر کے اہم کردار کی تعریف کی ہے اور محنت کے شعبے میں قطری اصلاحات کو سراہا ہے. روس نے یوکرین کے شہر سولیدار پر قبضے کا اعلان کیا ہے لیکن کییف نے اس کی تردید کر دی ہے. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ. اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے امریکی وزیر دفاع جناب لوئڈ آسٹن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس رابطے میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی اور دو طرفہ تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ تازہ ترین بین الاقوامی اور علاقائی حالات پر بھی گفتگو کی گئی ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی سرپرستی میں نیشنل سروس اکیڈمی کی مقدام سات الاحزاب طوفان نامی مشق اب اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے. اس ایکسرسائز میں اس اکیڈمی کے انٹرمیڈیٹ کی سطح کے نوجوانوں نے حصہ لیا تاکہ ان کے لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے. نیشنل سروس اکیڈمی کے سربراہ میجر جنرل سعید بن حمد النعیمی بھی مشق کی اختتامی تقریب میں شریک تھے. شورا کونسل نے پائیدار توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی اسمبلی کے 13ویں سیشن کے دوران امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں ہونے والے ایرنا کے قانون سازوں کے فورم میں شرکت کی ہے. اس سیشن کا عنوان رکھا گیا ہے عالمی توانائی کی عالمی اسٹور میں منتقلی. شورا کونسل کے ایک رکن اور اس فورم میں اس کے نمائندے انجینئر احمد بن حتمی الحتمی نے ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں قطر کی حکمت عملی کے مطابق تیار کیے گئے واضح منصوبوں کے ذریعے کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے قطر کی کوششوں کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے. ہالینڈ کے وزیر خارجہ جناب فوپکا ہوکسٹرا نے زور دے کر کہا ہے کہ یورپ میں توانائی کی سیکورٹی میں قطر کی شرکت اور اس کا جاندار کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کہ قطر دنیا کو قدرتی گیس فراہم کرنے والا بہت اہم ملک ہے. انہوں نے قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر اس علاقے میں ایک بہت اہم اور سرگرم کردار ادا کر رہا ہے. اس میں علاقائی ڈائیلاگ اور دو طرفہ مفاہمت بھی شامل ہے. انہوں نے اپنے ملک کی جانب سے کہا کہ قطر دنیا کے مختلف علاقوں میں ثالثی کی نہایت قابل قدر کوششیں کر رہا ہے. جناب فوپکا ہوکسٹرا نے کہا کہ انہیں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ بات چیت اور دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کی تاکید پر بہت خوشی ہوئی ہے اور کہا کہ اس ملاقات میں عالمی توانائی کی سیکورٹی کے مسائل اور علاقائی حالات و واقعات پر بھی بات چیت کی گئی ہے. ہالینڈ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر کا کردار اور افغانستان سے دوحہ کے راستے ہالینڈ کے لیے فضائی پروازوں کے ذریعے قطر کی مستقل اور مسلسل مدد نہایت قیمتی ہے. ان پروازوں کے ذریعے سینکڑوں ڈچ اور افغان شہریوں کو ان کی منزلوں تک پہنچا دیا گیا تھا. انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ تعاون کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہالینڈ کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ انہوں نے قطر کے وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیح المری اور دوحہ میں لیبر کی بین الاقوامی تنظیم کے دفتر کے سربراہ جناب ماکس ٹونون کے ساتھ محنت کے شعبے میں اصلاحات کے قطری ایجنڈے پر بہت مفید اور نتیجہ خیز مذاکرات کیے ہیں.
انہوں نے اس شعبے میں جاری مشترکہ کوششوں میں اضافے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے جانے پر بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا اور خواہش ظاہر کی کہ ڈائیلاگ اور پائیدار بہتری کے لیے کام جاری رکھا جائے گا۔ ہالینڈ کے وزیر خارجہ جناب فوبکا ہوکسٹرا نے اسلامک آرٹس میوزیم کے پارک میں لگائی جانے والی سفر نامی نمائش بھی دیکھی، جس میں قطر میں افغان پناہ گزینوں کے تجربات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انہیں 2021 میں یہاں منتقل کیا گیا تھا۔ مہمان وزیر خارجہ نے اپنے اس وزٹ میں افغان باشندوں کے افغانستان سے انخلاء کے لیے قطر کی کوششوں اور یہاں ان کی میزبانی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ ریاست قطر اور جمہوریہ فرانس نے شامی عوام کی انسانی اور ترقیاتی مدد کے شعبے میں کوآرڈینیشن کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ اس کے لیے قطر کی وزارت خارجہ، قطر ڈیولپمنٹ فنڈ، تعلیم سب سے بالا اور قطر چیریٹی کے اہلکاروں کی شام کے لیے فرانس کی ایلچی محترمہ بریجٹ کورمی سے ملاقات ہوئی ہے، جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہی ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں مغربی کنارے کے شہر الخلیل کے جنوب میں قابض اسرائیل کے چھوڑے ہوئے ایک پرانے بم کے دھماکے میں ایک فلسطینی زخمی ہو گیا ہے۔ ادھر نابلس کے مشرق میں واقع گاؤں بیت دجن اور جنوبی قصبے بیتا میں قابض فورسز کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں متعدد فلسطینی دم گھٹنے کے شکار ہو گئے ہیں۔ پھر اریحہ کے شمال میں واقع قصبے العوجہ کے قریب یہودی آباد کاروں نے فلسطینی نوجوانوں اور ان کے ساتھ سولیڈیٹری کا اظہار کرنے والے غیر ملکی باشندوں کو زد و کوب کیا ہے۔ اسی طرح سلفیت اور عقابہ نامی علاقوں سے 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں عربی ملکوں کے سفیروں اور تنظیم اسلامی تعاون اور غیر جانبدار تحریک کے نمائندوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریش کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس مسجد اقصی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں پر بات چیت کی ہے۔ اینٹونیو گوٹریش نے یہودی آبادکاروں کی بستیوں کی تعمیرات میں اسرائیلی توسیع اور مکانوں کی عمارتوں کو منہدم کرنے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ فلسطین کے مندوب ریاض منصور نے بتایا ہے کہ عرب سفیروں نے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو سخت پیغام دیں تاکہ وہ ان طرفہ اقدامات سے باز آ جائے جو حرم قدس کی موجودہ صورتحال اور 2 ملکوں پر مشتمل حل کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ لبنان کی نگران حکومت کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ، جو اس وقت لبنان کا دورہ کر رہے ہیں، 2 طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور علاقے کی موجودہ صورتحال پر مذاکرات کیے ہیں۔ لبنانی وزارت عظمیٰ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ نجیب میقاتی نے لبنان کے ان مشکل حالات کا جائزہ پیش کیا ہے جن سے لبنانی حکومت نکلنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے اس موقع پر کہا ہے کہ ایران لبنان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہر طرح کے حالات میں اس کی مدد و حمایت کرے گا اور وہ تمام تر سطحوں پر اس کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا اور انہیں فعال کرنا چاہتا ہے۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی عبداللہ باطلی نے کہا ہے کہ لیبیا کی مصالحت اس وقت تک ہرگز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک متحدہ حکومت تشکیل نہیں دے دی جاتی اور ایک متحدہ اقتصادی، سماجی اور سیاسی نظام قائم نہیں کر دیا جاتا۔ عبداللہ باطلی نے مزید کہا ہے کہ اقوام متحدہ قومی مصالحت کی مدد و حمایت کر رہی ہے کہ یہ ایک اہم منصوبہ اور لیبیا کو بنانے کے لیے ایک عمدہ قدم ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حل تلاش کرنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ورنہ لیبیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ سلامتی کونسل نے طالبان تحریک سے اپیل کی ہے کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کا احترام کرے اور انہیں سوسائٹی کے تمام سیاسی، اقتصادی،
تعلیمی اور عام فضا کے شعبوں میں برابری کی بنیاد پر مکمل طور پر اور بامقصد طریقے سے شریک کرے۔ سلامتی کونسل نے خواتین اور لڑکیوں کو اسکولوں اور یونیورسٹیوں سے دور رکھنے اور غیر سرکاری، مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں میں ان کی ملازمتوں پر پابندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح یہ تنظیمیں لوگوں تک اور خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں تک نہیں پہنچ پائیں گی جنہیں اشیاء اور اہم سروسز کی سخت ضرورت ہے۔ کئی انسانی تنظیموں نے گزشتہ ماہ دسمبر کی 24 تاریخ کو طالبان حکومت کی جانب سے لگائی گئی اس پابندی کے بعد اپنی سرگرمیاں بند کر دی ہیں۔ البتہ اقوام متحدہ نے اپنے آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کا مقصد ایک انسانی سانحے میں گرنے سے بچانا اور خواتین اور لڑکیوں پر لگائی گئی پابندی ختم کرانا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فوجوں نے یوکرین کے مشرق میں واقع شہر سولیدار پر گزشتہ کئی روز کے زبردست معرکوں کے بعد کل رات مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ سولیدار پر کنٹرول یوکرین میں اس کی فوجی کارروائیوں میں ایک فیصلہ کن قدم ہے۔ اس سے قبل یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے عہد کیا تھا کہ وہ 2 شہروں باخموت اور سولیدار میں روس کی فوجی کارروائیوں کے مقابلے کے لیے اپنی فوجوں کو ان کے بقول ہر ضروری ساز و سامان مہیا کریں گے۔ ادھر خیرسون میں یوکرینی علاقائی کونسل کے نائب صدر نے انکشاف کیا ہے کہ روس نے اس ضلع کے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اب وہ وہاں اپنی اضافی فورسز بھیج رہا ہے۔ امریکی وزیر انصاف میرک گارلینڈ نے صدر جو بائیڈن کے گھر اور اس دفتر سے جسے وہ سابق صدر باراک اوباما کے دور میں نائب صدر کی حیثیت میں استعمال کرتے تھے ملنے والی خفیہ دستاویزات کے معاملے کی تحقیقات کے لیے رابرٹ ہاک کو مشیر خاص مقرر کر دیا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ خفیہ دستاویزات کے اس معاملے کو وہ بہت سنجیدہ لے رہے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے واشنگٹن اور ٹوکیو کے یہ بیانات مسترد کر دیے ہیں کہ چین علاقے میں سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اقتصادی مسائل کو اس طرح سیاسی بنا رہا ہے کہ اس سے پورا عالمی اقتصادی نظام تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ چین کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت میں دیا گیا تھا جبکہ امریکہ جاپان سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس ختم ہو گئے تھے اور امریکی صدر جو بائیڈن اور جاپانی وزیر اعظم کشیڈا فومیو کے درمیان کل شام ملاقات ہونے والی تھی۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ قطری قومی فٹ بال ٹیم نے اب اپنی سیٹ عرب گلف کپ فٹ بال چیمپئن شپ گلف 25 کے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے باضابطہ طور پر محفوظ کر لی ہے۔ گلف کپ کے گروپوں کے مرحلے کے تیسرے راؤنڈ کے اختتام پر گروپ بی مقابلوں میں عراقی شہر بصرہ کے پورٹ اسٹیڈیم میں اماراتی ٹیم کے ساتھ کھیلا گیا میچ 1-1 گول سے برابری پر ختم ہوا۔ گروپ بی میں قطری ٹیم کے اب 4 پوائنٹس ہو گئے ہیں اور اس گروپ میں وہ دوسرے نمبر پر آ گئی ہے جبکہ بحرین کی ٹیم 7 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ کویت کی ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے اور امارات کی ٹیم 1 پوائنٹ کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر ہے۔ قطری ٹیم کا اب گروپ اے کے چیمپئن میزبان ملک عراق کی ٹیم کے ساتھ آئندہ پیر کے روز مقابلہ ہوگا۔ عرب گلف کپ کے لیے کل شام ہی گروپ بی کی دوسری 2 ٹیموں کویت اور بحرین کے درمیان میچ کھیلا گیا اور وہ دونوں ٹیمیں بھی 1-1 گول کے ساتھ برابر رہیں۔ اور اب کرکٹ۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے تیسرے T20 ون ڈے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 2 وکٹ سے شکست دے کر سیریز جیت لی۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کا 281 رنز کا ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر 11 گیندیں قبلی حاصل کر کے تیسرا میچ بھی جیت لیا۔ واضح رہے کہ پاکستان کی ٹیم نے پہلا ون ڈے میچ 6 وکٹوں سے جیت لیا تھا جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم دوسرا میچ 79 رن سے جیت کر اب تیسرا میچ بھی جیتنے کے بعد یہ سیریز اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اس سے قبل دونوں ٹیموں کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز ڈرا ہو گئی تھی۔
کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو نک ہوکلے نے کہا ہے کہ طالبان کے خواتین کے حقوق سے متعلق فیصلوں کی وجہ سے ہمیں کرکٹ سیریز سے دستبردار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے دستبرداری کے فیصلے کو ہم نے ہلکا نہیں لیا۔ اس حوالے سے حکومت سے تفصیلی مشاورت کی گئی ہے اور یہ بڑی چیلنجنگ اور افسوسناک صورتحال ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے امریکی وزیر دفاع کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ شورا کونسل نے کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے قطر کی کوششوں کو ابوظہبی میں ہونے والے ایرنا کے قانون سازوں کے فورم میں نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ ہالینڈ کے وزیر خارجہ نے اس علاقے میں اور یورپ میں انرجی کی سیکورٹی میں قطر کے اہم کردار کی تعریف کی ہے اور محنت کے شعبے میں قطری اصلاحات کو سراہا ہے۔ اور روس نے یوکرین کے شہر سولیدار پر قبضے کا اعلان کیا ہے، لیکن کییف نے اس کی تردید کر دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر جناب سیف الرحمان، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جناب جابر حسین اور عائشہ مجاہد کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن